میرے پاس بیٹھنے کے بعد اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر گہری مسکراہٹ چہرے پہ سجائے مجھے کہنے لگا کہ تم مجھے وہ دینے جا رہی ہو جس کی خواہش میں پچھلے 3 سالوں سے کر رہا تھا۔ میرے شوہر کا لہجہ اس قدر جنونی تھا کہ مجھے یکدم اس سے خوف آنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے ٹھگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ابھی میں اس کے الفاظ و لہجے پر غور ہی کر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر نے اس ڈبے سے جو وہ ابھی اپنے ساتھ لایا تھا اس میں سے ایک انجیکشن نکالا اور جلدی سے میرے بازو پر لگا دیا۔ انجیکشن کے لگتے ہی یکدم میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا جانے لگا۔ میرے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے سے پہلے ہی میں بے ہوش و خود سے بیگانہ ہو کر بیڈ پر لڑکھ گئی۔ صبح تقریباً 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ ایک راہ نکلی، کیونکہ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے شدید درد کا باعث بن رہا تھا۔ میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا تھی کہ کچھ دیر یوں ہی چھت کو دیکھتے رہنے کے بعد میں ہمت کرتے ہوئے اٹھنے لگی کہ یکدم میری نظر اپنے جسم پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنا لباس دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے رات جو عروسی لباس زیب تن کیا تھا وہ اب میرے جسم پر نہیں تھا، بلکہ ایک سادہ سا سوٹ میرے جسم کے ساتھ چپکا پڑا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ کئی طرح کی سوچیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا۔ میں گھبراتے ہوئے جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے بدحواس میں پورے کمرے میں نظریں دوڑائیں تو مجھے میرا شوہر تو نظر نہیں آیا، مگر میری نظر فرش پر پوچھا لگاتی ایک عورت پر پڑی۔ میرے حیرانگی سے اس کو دیکھا، کیونکہ رات تک تو یہاں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت بھی مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اس کی نظریں مجھے بہت مشکوک سی لگ رہی تھیں، مگر میں پھر بھی اس سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھنے لگی کہ میرے کپڑے کس نے بدلے ہیں اور میرا شوہر کہاں ہے، اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میرے شوہر نے یہاں کام پہ رکھا ہے؟ میرے سوالات سنتے ہی وہ کہنے لگی کہ مجھ سے کسی بھی قسم کی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ وہ میرے منہ پر مجھے میرے سوالات کے جواب دینے سے صاف انکار کرتی اپنا پوچھا اٹھا کر باہر چلی گئی، جبکہ میں حیرت میں ڈوبی چپ چاپ اس کا منہ تکتی رہی۔ میں ایک دم پریشان ہو چکی تھی کہ آخر میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آخر وہ کیسا انجیکشن تھا جو رات میرے شوہر نے مجھے لگایا تھا، اور تو اور یہ میرا شوہر ایک دم کہاں غائب ہو گیا۔ ایک ہی دن میں اتنی عجیب حرکات و سکنات دیکھ کر مجھے عجیب ڈر سا لگنے لگا تھا۔ بے ساختہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میرا شوہر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ میں 2 بار بیڈ پر گر گئی اور خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ ابھی مجھے 5 ہی منٹ گزرے تھے کہ وہی عورت ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لیے اندر آئی، جبکہ اس کے پیچھے ہی میری ماں بھی اندر داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑی۔ میں جلدی سے اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کام والی وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی، جبکہ میری ماں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے میرے پاس آئی
اور میرے پہنچتے ہی میری ماں نے یکدم بہت زور سے مجھے گلے لگا لیا، اور مجھے گلے لگاتے ہی میری ماں زور زور سے رونے لگی۔ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ میں نے تو ابھی اپنی ماں کو کل سے لے کر اب تک کے کیے ہوئے واقعات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، تو پھر میری ماں کس وجہ سے رو رہی تھی؟ میں نے اپنی ماں کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور ان سے پوچھنے لگی کہ اماں کیا ہوا ہے؟ میرے سوال پوچھتے ہی اماں ایک دم گھبرا سی گئی اور کہنے لگی کہ کچھ نہیں بیٹی، بس تجھے رخصت کر کے اداس ہو گئی تھی، اس لیے رہا نہیں گیا تو تجھے ملنے آ گئی، اور پھر تجھے دیکھتے ہی میں اپنے دل پر قابو نہیں رکھ پائی اور بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ اماں نے مجھے لمبی چوڑی وضاحت تو دے دی تھی، لیکن میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ میں کھوجتی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی۔ اتنے میں میرا شوہر زور سے دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر اماں پر پڑی تو وہ تیکھی نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں صبح ہی صبح کیا لینے آئی ہیں؟ اماں میرے شوہر کا سوال سنتے ہی گھبراتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی کہ بس بیٹا اپنی بیٹی کو دیکھنے چلے آئی تھی۔ اماں کا جواب سنتے ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں میرے شوہر نے اماں کو نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ گئیں اور پھر مجھے گلے لگا کر کہنے لگیں کہ میں اب چلتی ہوں، 2-4 دن تک پھر چکر لگاؤں گی۔ مجھے اماں اور اپنے شوہر کا رویہ حیرت سے مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ دونوں آنکھوں ہی آنکھوں سے کیا باتیں کر رہے ہیں، اور اماں میرے شوہر کی اتنی تابعدار کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں اماں بھی میرے شوہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہی نا؟ ایسے بہت سے سوالات میرے ذہن میں الجھ کر رہ گئے تھے، کیونکہ میں خاموش تماشائی بنے ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ مجھ سے کچھ پوچھنا تو دور کی بات، کسی نے مجھے بلایا تک نہیں تھا۔ اماں کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے میرا شوہر میرے پاس چلا آیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور کچھ میڈیسن کھلانے لگا۔ میں نے بہت سے سوالات پوچھنے چاہے، لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی، اور پھر ادویات میں نہ جانے ایسا کیا نشہ تھا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ میں یوں ہی گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک نرس میرے کمرے میں آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی سے اٹھ جائیں، سر آتے ہی ہوں گے اور ان کے آنے سے پہلے مجھے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نیلے رنگ کا بیگ دروازے کے پاس پڑے میز پر رکھ دیا، اور اس میں سے ایک میرون رنگ کی لمبی سی فراق نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے کہ بولی کہ آپ یہ پہن کر جلدی سے آئیں۔